اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 106 یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن جب کہ سفید ہوں گے، چمکدار ہوں گے، وجوہ کچھ چہرے، وتسود وجوہ اور سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، وجوہ کچھ چہرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ بہرحال وہ لوگ اسودت سیاہ ہوں گے، وجوہہم جن کے منہ، جن کے چہرے، تو ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، فذوقوا العذاب لہٰذا اب تم چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور بہرحال وہ لوگ ابیضت وجوہہم کہ سفید ہو گئے، چمکدار ہو گئے جن کے چہرے، ففی رحمت اللہ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون اور وہ ہمیشہ اسی رحمت میں رہیں گے۔ تلک آیات اللہ یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق جو ہم پڑھتے ہیں آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا اور اللہ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتے، للعالمین جہان والوں کے لیے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اور اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں سب کام۔ ترجع الامور لوٹائے جاتے ہیں سب کام یا پھیرے جاتے ہیں سب کام۔ ترجع جو ہے یہ مجہول کا صیغہ ہے، الامور نائب فاعل ہے کہ اللہ ہی کی طرف کاموں کو لوٹایا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ سارے کام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، اللہ کے اختیار سے کوئی کام باہر نہیں ہے۔ کن تم خیر امتن تم بہترین امت ہو، بہترین ترجمہ کر رہا ہوں خیرہ کا۔ کن تم ہو خیر امتن بہترین امت، اخرجت للناس جو نکالے گئی ہے، للناس لوگوں کے لیے یعنی لوگوں کے نفع کے لیے۔ تو لام جو ہے یہ منفعت کا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا ہے۔ تأمرون لوگوں کا نفع کیا تم کرتے ہو، تأمرون بالمعروف تم حکم دیتے ہو نیکی کا۔ تو یہ لوگوں کا ایک بڑا نفع یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، جب لوگ نیکی کریں گے تو لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور تم منع کرتے ہو لوگوں کو برائی سے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ اگر ایمان لے آتے اہل کتاب، لَكَانَ تو البتہ ہوتا، خیراً بہتر، لہم ان کے لیے، یعنی اگر یہودی اور عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمان بن جاتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ تو کفر میں رہنا ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ منہم المؤمنون ان میں سے اکثر ایمان والے ہیں، واکثرهم اور ان میں سے اکثر الفاسقون نافرمان ہیں۔ لن یضروکم ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی اہل کتاب تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا اذا مگر ستانا، وہ تمہیں صرف ستا سکتے ہیں۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ اور اگر وہ تم سے لڑیں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے تم سے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ ان پر مسلط کر دی گئی ہے ذلت، اَيْنَمَا ثُقِفُوا جہاں بھی وہ پائے جائیں۔ تو جہاں پر بھی کفار پائے جائیں گے وہاں پر ذلت ہی ان کا مقدر ہوگی۔
الا بحبل من اللہ، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اہل کتاب کو اللہ کا سہارا کوئی کام آ جائے تو وہ ذلت سے بچ سکتے ہیں، وحبل من الناس یا لوگوں کا سہارا، یعنی اپنے بل بوتے پر یہودی کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کوئی پشت پناہی مل جائے یا لوگوں کی طرف سے مل جائے۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی لے کر۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر مسلط کر دی گئی ہے محتاجگی۔ ذالکا، اور یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے، ویقتلون الانبیاء، اور وہ قتل کیا کرتے تھے انبیاء کو بغیر حق، ناحق۔ ذالکا، یہ اس وجہ سے ہے بما عصوا، کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ لیسوا سواء، وہ برابر نہیں ہیں، یعنی اہل کتاب سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے امتن، ایک جماعت ہے، قائمتن، جو سیدھی قائم ہے، یتلون آیات اللہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کی، آناء اللیل، رات کے اوقات میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، یؤمنون باللہ، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ویأمرون، اور وہ حکم دیتے ہیں بالمعروف، نیکی کا، وینہون عن المنکر، اور وہ روکتے ہیں برائی سے۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ لوگ ہیں نیکو، اور یہ لوگ ہیں جو نیکوں میں سے جن کا شمار ہے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور وہ جو بھی کرتے ہیں بھلائی کا کام، فَلَن يُكْفَرُوهُ، تو اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم، ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کے، اموالہم، ان کے اموال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، ان کے اموال اور ان کی اولادیں انہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ وَأُولَئِکَ، اور وہ لوگ یعنی کافر لوگ، اصحاب النار، دوزخ والوں میں سے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ مثل ما ينفقون، مثال ان لوگوں کی جو وہ خرچ کرتے ہیں، مثال ما ينفقون، جو وہ خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، اس ہوا کی مثال ہے، ان کے خرچ کیے ہوئے مال کی مثال اس ہوا کی مثال کی طرح ہے، فیہا سر، جس ہوا میں سخت سردی ہو، اصابت حرث قوم،
اور وہ سخت سردی والی ہوا ایک قوم کی کھیتی کو جا پہنچے، ظلم و انفسہم، ایسی قوم کی کھیتی کو جس قوم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، فَأَهْلَكَتْ، پھر وہ ہوا اس کھیتی کو برباد کر کے رکھ دے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مثال اس طرح دی ہے کہ جو یہ خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ کیونکہ اس میں کفر ہے نا، ایمان نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں انہیں ایک کھیتی ملتی ہے، خرچ کرنے کے نتیجے میں اس کا ایک فائدہ نصیب ہوتا ہے۔ لیکن پھر کفر جس طرح انسان کی ایک کھیتی ہو، پہلے مثال سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مثال یہ دی ہے کہ ایک بہت لہلہاتی ہوئی کھیتی ہے، لیکن اچانک اس طرح ہوا کہ اس پر ایک بہت شدید ٹھنڈی ہوا آئی اور اس نے اس کھیتی کو، طوفانی ہوا نے آ کر اس کھیتی کو برباد کر کے رکھ دیا، اس کو ضائع کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال کے نتیجے میں، ان کے خرچ کرنے کے نتیجے میں، لوگوں کی بھلائی اور نفع کے لیے جو یہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایک لہلہاتی ہوئی کھیتی بن جاتی ہے، لیکن ان کے کفر کی ہوا جب اس کھیتی کو لگتی ہے تو پھر اس کا اجر اور ثواب وہ بالکل ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن انفسهم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، بطانۃ، رازدار، من دونکم، سوائے اپنے لوگوں کے، جو تمہارے اپنے لوگ ہیں ان کے علاوہ دوسروں کو رازدار نہ بناؤ۔ لا یعلونکم خبالا، وہ تمہیں کمی نہیں کرتے تمہیں نقصان پہنچانے میں۔ ودو، وہ چاہتے ہیں، ما عنتم، کہ تم تکلیف میں پڑو، قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق بغض ظاہر ہو چکا ہے ان کے منہوں سے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو چھپاتے ہیں ان کے سینے وہ بہت بڑا ہے، قد بینا لکم الآیات، تحقیق ہم واضح طور پر آیات تمہارے سامنے بیان کر چکے ہیں، ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھو۔ ہاں انتم، تم وہی تو لوگ ہو، تحبونہم، کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون، اور تم ایمان رکھتے ہو، بالکتاب کلی، تمام کتابوں پر، وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے، قالوا، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ تنہائی اختیار کرتے ہیں، عَضُّوا، تو وہ کاٹتے ہیں، علیکم، تمہارے خلاف، الاناملہ، انگلیوں کو، من الغیظ، غصے سے، قل، آپ کہہ دیجئے، موتوا بغیظکم، تم مر جاؤ اپنے غصے میں، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ خوب جانتے ہیں سینوں کے بھید کو۔ ان تمسسکم حسنۃ، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، تسؤہم، تو انہیں برا لگتا ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف سوری میں نے غلط کہہ دیا شاید، کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، حسنۃ، بھلائی پہنچے، تسؤہم، تو ان کو برا لگتا ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، یفرحوا بہا، تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، لا یضرکم، تو تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیدہم، ان کی سازشیں، شیئن، کچھ بھی، ان اللہ بما یعملون محیط، یقیناً اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔